یہ کون سی پارٹیز کے درمیان صلح ہوئی ہے سر؟ شفقت بگا بٹ صاحب نے کہا جی کہ ہم صلح چاہتے ہیں. تیفی بٹ نے کہا جی جس طرح آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صلح چاہتے ہیں کہ ان تینوں فیملیز میں ہو جائیں. سہیل شوکت بٹ صاحب ان کو بڑا بنا کر جو ہے امیر موصف سے بات کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا. پھر جو کیسر بٹ کے بڑے بھائی ہیں اسرار بٹ، پھر انہوں نے جا کر بات کی لیکن ان کو بھی نہ ہوگی. اس کے بعد کیسر بٹ کو انہوں نے بھیجا. جب کیسر بٹ گیا تو اس کو بھی نہ ہوگی. انہوں نے پھر ان سے لا تلقی کی بالکل تیفی بٹ اور کیسر بٹ گروپ میں. تیفی بٹ کے گھر گئے، گھر بیٹھ کر وہاں پر صلح ہوئی اور وہاں پر یہ انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کیا کہ اب ہمارا ٹرکاں والی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی ان سے رابطہ نہیں رکھے گا. ٹیپو زندہ تھا اس وقت بھی صلح کی کوشش ہوئی تھی. انہی کے آپس میں دونوں گروپوں میں سے لوگوں نے جو ہے وہ انتشار پھیلایا، وہ صلح ایک دفعہ ختم ہو گئی. ان دونوں خاندانوں میں ابھی بھی ایسے انتشار پسند لوگ موجود ہیں جن کے گھر ان کی دشمنی کو چلا کر ہی چل رہے ہیں. جو شوٹر تھا جس نے بلاج کو قتل کیا، کیسے اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں؟ اس وقت جو حالات ہیں، جس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ تھوڑا سا بھی کرمنل مائنڈ رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے کسی وقت بھی شوٹر بن سکتا ہے. جاوید بٹ کا جو مرڈر ہوا، وہ رکشہ چلاتا تھا، اس نے بچوں کی فیس دینی تھی. وہ لے کر گیا موصف کے پاس. موصف نے اسے 5 لاکھ روپے ایڈوانس دیا. اسے کہا تمہیں گھر لے کے دیں گے 5 مرلے کا، تمہیں چھوٹا موٹا کام بھی کروا دوں گا. اس نے جاوید بٹ کا مرڈر کر دیا. 4 دن پہلے گوال منڈی میں ایک لڑکا نوجوان قتل ہوا ہے. چچا کے ماموں کے بیٹے نے ساتھ رہتے تھے، صرف بیچ میں 2.5 فٹ جگہ کا مسئلہ تھا. انہوں نے گولیاں مار کے وہ اکلوتا بیٹا ماں باپ کا مار دیا. یہ اسلحہ اتنی آسانی سے کیسے مل جاتا ہے؟ یہاں پہ ہماری اتنی ایکسیس آسان ہے نا اسلحے کہ آپ کو 3500 روپے سے لے کر اور جہاں تک مرضی آپ چاہیں پستول لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لاہور میں جاری مشہور گینگ وار، جس میں حالیہ آپ نے خبروں میں دیکھا بالاچ کا قتل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اور تیفی بٹ فیملی کے ان کے بہنوئی وہ قتل ہو جاتے ہیں. اب تازہ خبر یہ آئی کہ صلح بھی ہو گئی ہے 2 فیملیز میں. یہ کون سی 2 فیملیز ہیں اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ اسی طرح صلح سے نمٹ جائے گا یا نہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے. نعمان شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہیں، سینئر کرائم رپورٹر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمان بھائی، پہلے تو یہ بتائیں یہ جو صلح ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کون سی پارٹیز کے درمیان صلح ہوئی ہے اصل میں؟ دیکھیے، جس وقت بالاچ کا مرڈر ہوا گزشتہ سال، تو سوشل میڈیا پر ایک نئی جنگ چھڑ گئی جس میں ایک سلوگن باقاعدہ لانچ کیا گیا کہ جسٹس فار بالاچ. اس میں بہت سے جو بالاچ کے چاہنے والے سے پوری دنیا سے انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اب کیونکہ ان کے اوپوننٹ تیفی بٹ گروپ تھا تو انہوں نے تیفی بٹ گروپ پہ بہت تنقید بھی کی. اسی دوران جو بالاچ کا ایک قریبی دوست تھا کیسر بٹ، وہ بیسیکلی کیسر بٹ تعلق رکھتے ہیں لکھو ڈیر فیملی سے، جن کا بابر لکھو ڈیری جو ان کا بھائی تھا وہ بھی مرڈر ہوا. انہوں نے بھی باقاعدہ ایک دشمنی بہت عرصے تک نبھائی. اس کے بعد ان کی اس خاندان سے بھی دشمنی تھی ٹیپو ٹرکاں والے سے، اور 3 سال پہلے ان کی دوستی ہو گئی. اور دوستی ایک مثالی ہوئی کہ اب کیسر بٹ نے اس کے بعد جو امیر فتح اور امیر موصف تھے بالاچ کے چھوٹے بھائی، ان کو بالاچ کی جگہ پر وہ نظر آنے لگے. اور ہر جگہ پر میڈیا میں، سوشل میڈیا میں کیسر بٹ نے جو اڈے والے تھے ٹرکاں والا فیملی، ان کے ترجمان بن کر سامنے آئے اور تیفی بٹ اور گوگی بٹ ان کو باقاعدہ للکارتے رہے. اچھا. اس کے بعد تیفی بٹ وغیرہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. یہ تقریباً 5 سے 6 ماہ لگے. کیسر بٹ کا جو ابھی تک ان سائڈ سٹوری ہے، جی، کیسر بٹ نے بڑے ہمیں دعوے سے امیر موصف کو کوئی 1-2 کام کہے لیکن اس نے نہ کر دی. وہ تھوڑی بہت کیسر کی بات ہوئی لیکن وہ ختم ہو گئی. مین وائل جو تیفی بٹ کے بہنوئی ہیں جاوید بٹ، ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. ان کے مرڈر کے بعد اس کا مقدمہ نومینیٹڈ کیسر بٹ اور امیر بالاچ کے جو چھوٹا بھائی ہے امیر فتح، ان کے خلاف درج ہو جاتا ہے. جب یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو کیسر بٹ پہلے بہت دعوے کرتے ہیں، جی ہم پیش ہوں گے عدالتوں سے، ہمیں امید ہے، ہم قانون کا سہارا لیں گے، ہم اس میں بری ہو جائیں گے. وہ انٹرم بیل بھی کروا لیتے ہیں. لیکن بعد میں ایک جگہ پر اور جو اندرون شہر ہے ان کا، جہاں پر دونوں کی جو حکومت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں دونوں گروپ، وہاں پر ایک کوئی چھوٹا سا مسئلہ تھا دکان کا صرف. اس میں بھی امیر موصف کو کیسر بٹ نے بڑے ہمیں دعوے سے کہا کہ یہ مسئلہ سولو کروا دیں، لیکن اس نے وہ نہیں کروایا. جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا یار یہ مجھے صرف نام کا بڑا بندہ سمجھ رہے بھائی، میری بات تو سن نہیں رہے. مین وائل ان کے سارے اس فیملی کے بسین سے لے کر لکھو ڈیر، ان سب کی جو سردار ہیں فیملی کے، وہ ہیں شفقت بگا بٹ صاحب، جو کیسر بٹ کے بھائی بھی ہیں ایک طرح. ٹھیک. اسرار بٹ ویسے ان کے بھائی ہیں. وہ ان کی فیملی کو آن جو ہے وہ بگا بٹ صاحب کرتے ہیں. ان کا تیفی بٹ سے کوئی 35 سال سے پرانا رشتہ چل رہا ہے، بہت دوستی ہے. بگا بٹ صاحب نے جب تیفی بٹ سے رابطہ کیا کہ کیسر بٹ کا اس کیس میں کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ تو ایسے ہی بس جذبات میں آ کے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تیفی بٹ نے انہیں کہا کہ آپ ابھی تھوڑی دیر صبر کریں.
جب پولیس نے اپنی ساری تفتیش کر لی, انہیں بھی پتہ چل گیا کہ کیسر بٹ کا اس کیس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پھر تیفی بٹ نے بگا بٹ صاحب کو کہا جی مجھے پتہ چل گیا کوئی تعلق نہیں ہے, کیا چاہتے ہیں اب آپ؟ اور شفقت بگا بٹ صاحب نے کہا جی کہ ہم صلح چاہتے ہیں. تیفی بٹ نے کہا جی جس طرح آپ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم صلح چاہتے ہیں کہ ان تینوں فیملیز میں ہو جائیں, ٹرکا والی فیملی میں بھی, ہم میں بھی اور آپ میں بھی. ٹھیک. تیفی بٹ نے تھوڑا سوچنے کا ٹائم لیا, اپنے گھر بات کی, بہنوئی کیونکہ ان کے مرڈر ہوئے ہوئے تھے گھر, ان کے بات کی. اس کے بعد انہوں نے انہیں فری ہینڈ دے دیا. اب ایک بڑی مشہور سیاسی شخصیت ہے جو آج منسٹر بھی ہیں آج کل, سہیل شوکت بٹ صاحب, جی, وہ بھی ان کے کیسر بٹ صاحب کے عزیز بھی ہیں اور بڑا کرتا دھرتا ہے اس سارے پورے گروپ کے. ان کو بڑا بنا کر جو ہے امیر موصف سے بات کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا کہ وہ صلح کی بات چلائیں. وہاں پہ امیر موصف نے انہیں نہ کر دی. اس کے بعد دوبارہ انہیں بھیجا گیا کہ یار یہ دونوں خاندانوں میں جھگڑا چل رہا ہے, اس میں آگے قتل و غارت ہے, بچوں کو اس میں انوالو نہ کرو, اب تیسری نسل تو آ گئی ہے اس میں. انہوں نے پھر بھی نہ کر دی. پھر جو کیسر بٹ کے بڑے بھائی ہیں اسرار بٹ, ان کا پیپل پارٹی سے بھی بڑا تعلق رہا, بڑی سیاسی سماجی شخصیت ہے. پھر انہوں نے جا کر بات کی لیکن ان کو بھی نہ ہو گئی. اس کے بعد کیسر بٹ کو انہوں نے بھیجا کہ یار تم ان کے بہت قریب رہے ہو, تم نے اس دشمنی میں پوری طرح ان کا ساتھ نبھایا, تو اب تم جا کے صلح کی بات کرو. جب کیسر بٹ گیا تو اس کو بھی نہ ہو گئی. جب یہ واپس آئے تو پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ساری فیملی نے بیٹھ کے کہ جب یہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے تو ہم ان سے بالکل لا تلقی کر دیتے ہیں. انہوں نے پھر ان سے لا تلقی کی بالکل. جو تیفی بٹ کے گھر گئے, گھر بیٹھ کر وہاں پر صلح ہوئی تیفی بٹ اور کیسر بٹ گروپ میں, اور وہاں پر یہ انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کیا کہ اب ہمارا ٹرکاں والی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم میں سے کوئی بھی ان سے رابطہ نہیں رکھے گا. وہ معاملہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اچھا, یہ عجیب بات ہے کہ ان کی بھی قیصر بٹ فیملی کی پہلے ٹرکا والوں کے ساتھ ایک دشمنی چل رہی تھی, لیکن قتل و غارت گری آپس میں کبھی نہیں ہوئی. قتل و غارت گری نہیں ہوئی تھی, لیکن کیونکہ وہ دھڑے بازی تھی اس وقت. جو اس کے والد تھے امیر بلاج کے, عارف امیر ٹیپو, وہ باقاعدہ کئی دھڑے رکھتے تھے, کئی گروپوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے. اس میں بابر بٹ گروپ جو تھا وہ ان کے مخالف تھا, کیونکہ شفقت بگا بٹ کا تعلق شروع سے جو وہ تیفی بٹ کے ساتھ تھا. اس وجہ سے ان کی آپس میں کافی دشمنی رہی, لیکن بلاج نے آ کر پھر دوستی کا ہاتھ بڑھا کر وہ صلح کر لی تھی. اور ان کے بھی آپس میں کبھی قیصر بٹ اور تیفی بٹ یہ فیملی, ان کا بھی براہ راست آپس میں کوئی اس طرح قتل و غارت گری آپس میں ڈائریکٹ نہیں ہوئی. یہ صرف یہ کہ بلاج کے ساتھ چونکہ کھڑے تھے تو اس تناظر میں ان کی آپس میں ایک چپکلش چل گئی, بس وہ ان کی بن گئے. سوشل میڈیا وار ہو گئی وہ بھی. اچھا, کیونکہ اس کے بعد جسٹس اور بلاج کے بعد اور جوید بٹ کے مرڈر کے بعد جو مین کردار تیفی بٹ اور جو امیر موصب ہیں دونوں, وہ دونوں تو باہر جا کے بیٹھ گئے. اس کے بعد صرف جو ان کے چاہنے والے تھے, جو ان کے فینس تھے, وہ صرف سوشل میڈیا پر ایک علیحدہ جنگ لڑ رہے ہیں بس. اچھا, ایک وقت میں بلاج بھی اس چیز کو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن وہ چیز نہیں ہوئی. کیا آپ کو لگتا ہے اس کا بھائی, یا دو بھائی ہیں بلاج کے, تو اب وہ دونوں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ اب اگلی نسل تک جا رہی ہے تو جائے گی, ہم نے بدلہ لینا ہے, جبکہ اب ان کی فیملی سے بھی, تیفی بٹ کی فیملی سے بھی ایک شخص تو ان کا بہنوئی تو قتل ہو گیا, جبکہ کہتے ہیں براہ راست اس کا بھی لینا دینا نہیں تھا اس ساری وار سے. بالکل. ان کا جوید بٹ صاحب انتہائی شریف آدمی تھے. میں آپ دیکھیں نا جس وقت ان کا مرڈر ہو رہا ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ اپنی پوتی کو لینے کے لیے جا رہے ہیں, اور نہ کوئی گن مین نہ کوئی, ایک پرانی سی انہوں نے اپنی گاڑی رکھی ہوئی تھی, اسی پر آتے جاتے تھے. انہیں کیونکہ لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا اس جھگڑے سے. جس وقت یہ ایک مرڈر ہوا نا بلاج کا, اس کے بعد امیر موصب اور جو امیر فتح ہیں انہوں نے کوئی اس بارے میں بات نہیں کی. بلاج اپنی زندگی میں چاہتا تھا یہ صلح ہو جائے. ایون کہ جو جس وقت ٹیپو زندہ تھا, جو اس کے والد تھے عارف امیر ٹیپو, وہ جب زندہ تھے تو اس وقت بھی صلح کی کوشش ہوئی تھی. اس وقت باقاعدہ CIA کوتوالی میں ایک بیٹھک لگی تھی. چوئی شفقات جو SSP تھے اس وقت کے, وہ عمر ورک اور پولیس کے کئی آفیسرز وہ وہاں پہ شامل تھے. ان کی پوری تیفی بٹ کی فیملی تھی, گوگی بٹ, پھر ادھر سے جو بئی پلوان, بچو پلوان, ٹیپو خود, یہ بیٹھ کے صلح کرنے لگے تھے. اور صلح کہتے ہیں بہت قریب پہنچ گئی تھی. لیکن وہاں پہ انہی کے آپس میں دونوں گروپوں میں سے لوگوں نے جو ہے وہ انتشار پھیلایا تو وہ صلح ایک دفعہ ختم ہو گئی. اسی طرح بلاج کی زندگی میں بھی تیفی بٹ سے اس کی فون پر بات چیت شروع ہو گئی, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ فیملیز کافی کلوز ہو گئی, فیملیز باقاعدہ ملنے لگی ہیں. لیکن مین وائل پھر جو بلاج کو بھڑکایا اس کے قریبی دوستوں نے, تو اس نے جا کر نصیر آباد ان کے گھر اور جو
گوگی بٹ کا گھر ہے گوال منڈی، اس کے بعد جا کے ہوائی فائرنگ کر دی، وہ فوٹیجز آ گئیں، وہ صلح کی کوششیں بھی دم توڑ گئی۔ ابھی بھی جو میری بگا بٹ سے بات ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بڑی دیر انہوں نے ان دشمنیوں کو دیکھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ ان دونوں خاندانوں میں ابھی بھی ایسے انتشار پسند لوگ موجود ہیں جن کے گھر ان کی دشمنی کو چلا کر ہی چل رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کے درمیان صلح ہو۔ کیونکہ دیکھیں تیفی بٹ کا ایک بڑا اچھا اثر و رسوخ ہے تاجر برادری میں خاص طور پہ، کیونکہ صلح والے دن جاوید بٹ کی جانب سے جتنے بھی وہاں پر تاجر رہنما تھے وہ پہنچے ہوئے تھے، تمام مارکیٹس کے لاہور کے صدور اور چیئرمین وہ پہنچے ہوئے تھے، وہ ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اسی اثر و رسوخ میں انہوں نے باقاعدہ اپنے کوئی ڈیرے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر بیٹھنا، لوگوں کا آنا جانا۔ اسی طرح دوسری جانب وہ ٹرانسپورٹر ہیں، ٹرکاں والا خاندان جو ہے، انہوں نے ایک شالمی چوک میں اتنا بڑا اڈا بنایا ہوا ہے جہاں پر ہر وقت لوگوں کا آنا جانا بھی رہتا ہے، گن مین بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ دونوں ڈیرے ہیں وہ بغیر سربراہوں کے ہیں، نہ کوئی وہاں جا رہا ہے، خطرہ ہے کہ کبھی بھی باہر نکلے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آپس میں کوئی نیا نہ ہو جائے۔ لیکن وہاں پہ جو موجود لوگ اب ان دونوں کو سنبھالے میں ان کے خرچے انہی پہ چل رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ڈیرے داری نظام ایک طرح کا چلا رہے ہیں، چھپ کر چلا رہے ہیں یا ویسے چلا رہے ہیں۔ اگر ان دونوں خاندانوں میں جو صلح ہے وہ ہو جاتی ہے تو ان کا جو کچن ہے وہ تو بند ہو جائے گا۔ جس طرح بلاج کا جو دوست تھا جو وہ پھر کہتے ہیں پولیس مقابلے میں مارا گیا، اس کا بھی بلاج کے ساتھ شاید انٹرسٹ یہی تھا کہ اس کا بھی جناب ادھر سے سارا معاملہ چل رہا ہے۔ سارا اینڈ تک دیکھیں نا کہ جس وقت بلاج قتل ہوتا ہے پولیس اس کی تفتیش کرتی ہے تو اینڈ تک اس کی تصویر اس کے گھر والے دیتے ہی نہیں ہیں بلاج کے۔ اس کی والدہ کہتی ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، احسن شاہ تو ہمارے گھر کا بچہ تھا۔ جب اس کی تصویر جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ باتیں کھلتی ہیں کہ اس نے جتنے بھی ارد گرد کے مقامی جھگڑے تھے چھوٹے موٹے، وہ بلاج کے نام پر بلاج کے ڈیرے پر لا کر وہ صلح کرواتا تھا، اس میں سے کمیشن لیتا تھا۔ اور کئی جگہ بلاج اس کو ویسے ہی بلاج کو بھی پتا تھا کہ یہ اس طرح کر رہا ہے، وہ کئی جگہ خود بھی اوبلائج کر دیتا تھا کہ چلے اس کا گھر چل جائے۔ تو وہ بھی اسی طرح اپنی ایک جو وہ بدماشی چلا رہا تھا۔ اور اس کا وہ کہاں سے خرابی ہوئی تھی بلاج کے ساتھ؟ اس کی مختلف جگہ سے، جو جب بلاج نے زیادہ اسٹرکٹ ہوا، کھینچا اس کو کہ بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اب کم از کم جو صلح کروانے والے معاملات یہ تو ٹھیک تھے، وہ جب قبضے والی سائڈ پہ یا اس طرح کے چکروں میں پڑ رہا تھا تو بلاج نے اس کو پھر شٹ اپ کال دی۔ شٹ اپ کال دینے کے بعد جو ہے وہ جا کر تیفی بٹ پارٹی سے مل گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو چلا کہ اس نے مخبری کی کہ بلاج کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ بعد میں جب پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا اس نے 50 لاکھ روپے ایڈوانس بھی لیا تھا، جس میں سے 35 لاکھ پولیس نے برآمد بھی کر لیا۔ پھر دوران تفتیش اس نے سارا بتا بھی دیا، اور پھر وہ بھی پولیس مقابلے مارا گیا۔ جو شوٹر تھا جس نے بلاج کو قتل کیا، کیسے اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں جس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ گارڈ ہوں گے، میں اگر گولی چلاؤں گا اس کے بعد میں کیسے بچوں گا؟ دیکھیے اسامہ بھائی، گزشتہ 2 سال میں نا لاہور پولیس کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ شوٹرز کے خلاف انہوں نے بہت کام کیا، اور اس میں جو مین گینگ چل رہے تھے، جو آپریٹ ہو رہے تھے شوٹرز کے، بیرون ملک سے جو بیٹھے ہوئے 3-4 ڈان آپریٹ کر رہے تھے، ان کے پاس تقریباً شوٹرز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب لاہور میں باقاعدہ منظم شوٹرز کا کوئی گینگ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں، جس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ تھوڑا سا بھی کرمنل مائنڈ رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے کسی وقت بھی شوٹر بن سکتا ہے۔ بلاج کا جو مرڈر ہوا اس میں مظفر نام کا جو شوٹر تھا، اب وہ تیفی بٹ کا قریبی ملازم تھا اور کافی عرصے سے اس کے ساتھ تھا، اور اس کی ایج 60 سے پلس تھی۔ اس کو جو ہے وہ تیار کیا گیا اس کے لیے، وہ مان گیا، پرانا ملازم تھا، اس کو بتایا گیا کہ تم بعد میں نکال لیں گے، یہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور وہ تھا شیخو پورے کا رہنے والا، 3 شادیاں کی ہوئی تھی، بظاہر وہ بے شک ان کے ساتھ رہا لیکن تھا غریب آدمی، اس نے لالچ میں آ کے جو ہے وہ مرڈر کر دیا۔ اسی طرح دوسری طرف دیکھیں جاوید بٹ کا جو مرڈر ہوا، وہ بھی 50 سال سے زائد عمر کا شوٹر تھا اظہر جو، اور وہ رکشہ چلاتا تھا، اس نے بچوں کی فیس دینی تھی، اس کو وہ عارف بھٹی جو ایک کردار مسنگ ہے اس سارے کیس میں، ابھی جاوید بٹ کے مرڈر میں ابھی تک پکڑا نہیں گیا، وہ لے کر گیا موصب کے پاس، موصب نے اسے 5 لاکھ روپے ایڈوانس دیا، اسے کہا تمہیں گھر لے کے دیں گے 5 مرلے کا، تمہیں چھوٹا موٹا کام بھی کروا دوں گا۔ اس نے جاوید بٹ کا مرڈر کر دیا۔ یعنی یہ باقاعدہ کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن پہلی دفعہ بس ان کو اسلحہ دے دیا جو ہمارے یہاں پہ، اور یہ سارے پکڑے گئے ہیں جو جاوید یہ پکڑے گئے، اس میں سے ایک مسنگ ہے صرف، عارف بھٹی جس نے موصب کو ملایا تھا، موصب اس میں اشتہاری ہو گیا، وہ باہر چلا گیا ہوا۔
اسی طرح ایک وہ ڈاکٹر یہاں پہ جو ہمارا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جوہر ٹاؤن میں ہی، اس کے ڈاکٹر تھا بڑا مشہور ڈاکٹر شاہد، اس کے بیٹے نے بھی جس سے مرڈر کروایا اپنے والد کو، وہ بھی کوئی 60 سال کا بندہ ہے. تو وہ پروفیشنل شوٹرز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. لیکن یہاں پر آئس اور چند پیسوں کے لیے جو بھی غریب آپ کہہ لیں کرمنل مائنڈ رکھتا ہے لڑکا نوجوان، وہ آپ کے لیے کسی وقت بھی شوٹر بن جائے گا. اقرا ہاسپٹل، اقرا ہاسپٹل بالکل. اور وہ دیکھیں وہ گاڑی کے چکر میں کہ جی باپ نے اسے گاڑی کا کہا تھا، پتہ نہیں گاڑی نہیں دلوا رہا، اور شاید اس نے ویسے بک کروا دی ہوئی تھی، بک کروا دی تھی، وہ اس کو سرپرائز دینا چاہتا تھا. لیکن آپ دیکھیں جو شوٹر استعمال ہوا اس میں وہ بھی 50+ تھا. تو مینس کہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید نوجوانی میں نشے کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس طرح کر جاتے ہیں کوئی اور چکر میں، لیکن 50-60+ جا کر اس طرح کر وہ سارے شوٹر جو ہیں وہ یا تو بھاگ گئے یا وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. یہ لاہور پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے، خاص طور پہ جو CIA کی ٹیم تھی، عمران کشوری، محمد علی بٹ، یہ جو کہہ لیں آپ سنین حیدر، راشد امین بٹ، انہوں نے پولیس مقابلوں میں بندے کافی، یہ شوٹرز کافی ختم کر دی ہیں. شیخ ریل اصغر صاحب سے میری بات ہوئی، اسی طرح انہوں نے ان سے بھی طویل گفتگو کی، اور ان کی فیملی کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کا بھی اسی طرح سے تھا، خاندانی دشمنی چل رہی تھی، بھائی کا، والد صاحب کا خاص طور پر. تو انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں آپ اب آئے ہیں، آپ دیکھیں واقعی گیٹ کھلے ہیں ان کے ڈیرے کے، کوئی چیکنگ دور کی بات، ہر وقت کھلا ہے، اور وہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے دھوتی پہن کے اپنے انداز میں. کہتے میں گیا، میں نے اس کو بٹ کو بھی کہا، عاطفی بٹ کا، اور ان کا ذکر کر رہے تھے کہ یار اتنے لوگ تمہارے ارد گرد، کیا زندگی ہے یہ، تو کب تک اس طرح سے جیو گے کہ اتنے اسلحے کے ساتھ یہ وہ. تو میں نے بھی بڑی کوشش کی. کہتے ان کا بھی یہ خیال تھا، کہتے کہ بہت کچھ مارنا پڑتا ہے آپ کو، اور بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں لوگوں کی، اور ختم کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ نہیں جینے دیتے ہوئے تم نے اپنے باپ کا بدلہ فلاں، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ کام کرنے پڑتے ہیں. لیکن بہرحال وہ لگتا ہے، میں نے کہا کہ جی آپ کوشش کریں، کہتے نہیں میں کر چکا ہوں، بڑا مشکل ہے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ساتھ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونے دیتے. اس میں یہ دیکھیں نا سامہ بھائی کہ اس صلح میں موجود تھا اس دن رات کو، جو شب رات کی رات ہوئی، یہ کیسر بٹ اور تیفی بٹ کی. وہاں پہ کیسر بٹ سے میں نے انٹرویو کیا پہلا. اس نے وہ انسائڈ سٹوری تو ہمیں بعد میں پتہ چلی کہ وہ انکار ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. جو صلح سے انکار تھا وہ تو شفقت بگا بٹ نے ساری بتائی کہ یہ ہوا. لیکن کیسر بٹ کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا وہ بڑا ویلڈ تھا. کیسر بٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تقریباً 25 سے 30 سال دشمنیاں بھگتی ہیں. اب مجھے اپنے بچے نظر آتے ہیں، اب مجھے اس گھر کے بھی بچے نظر آتے ہیں جن کی ہمارے ساتھ دشمنیاں چل رہی تھیں. جس طرح بلاچ کے بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں. اگر ابھی سے ان کے ذہن میں یہ ڈالا جائے گا کہ ان کی دشمنی ہے جی ان سے ہے، تیفی بٹ گروپ سے ہے، تو وہ بڑے ہو کر اسی دشمنی میں گینگسٹر ہی بنیں گے یا ڈان بنیں گے. کہتا ہے اب ہمیں اپنے بچے نظر آتے ہیں، اور ہماری اب نسل ایسی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو ہم ان دشمنیوں میں ڈالیں. تو میں تو اس وجہ سے اپنے طور پر صلح کر کے میں سائڈ پہ ہو گیا. یہ اس کا بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا کہ وہ اگلی نسل اپنی بچا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو سوشل میڈیا پر ایک علیحدہ ہی آگ لگی ہوئی، جس میں کیسر بٹ کو غدار کا خطاب بھی دیا گیا، بگوڑے کا بھی کہا گیا، پھر بہت ساری ڈرپوک ہے جی، ڈر گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالانکہ اس طرف کوئی نہیں آیا کہ اس کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے کہ ایک تو ہمارا مذہب بھی صلح کا کہتا ہے، ایٹ دی اینڈ جتنے مرضی مرڈر ہو جائیں ہونی صلح ہی ہوتی ہے، نہیں ورنہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. قصور میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ ایک خاندان ہے، ان کی اب میرے خیال سے خاتون ہی رہ گئی ہوئی ہیں جو کہ سیاسی طور پر سارا کچھ دیکھتی ہیں، سارے بندے ہی قتل ہو گئے ہیں. تو اس طرح وہ اس پر لوگ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ اس نے صلح کی ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی وہاں پہ کہا کہ ہم نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر کل کو امیر موصب وغیرہ کہتے ہیں صلح کے لیے تو ہم اپنا کردار ادا کریں گے، کم از کم اب یہ برج کا پلے کر سکتے ہیں رول جو ہے. تو وہ اب دیکھیں کب چل کے وہ لوگ مانتے ہیں صلح کے لیے. جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے اس میں کہا جاتا ہے جی مصعب یا دوسرا بھائی وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں بندے تو ہمیشہ ہمارے ہی مرے ہیں، یہ ان کا بہنوئی چلیں وہ مارا گیا غلط ہے، لیکن پہلے ہمارا دادا، ہمارا والد، اب ہمارا بھائی، ہمارے لوگ ہی مارے جا رہے ہیں، ہم کیوں صلح کر لیں. یہ ایک ان کو لیے مسئلہ بنتا ہے. جبکہ بلاچ کے بچوں کا کوئی نہیں سوچ رہا ان کا کیا بنے گا. یہ بڑی اب ان کے جو اگر ان کو پیچھے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جائے نا آپ ہسٹری میں، تو نتھو پہلوان تھا 1950 کی دہائی میں، جو کہ نتھو کوچوان کے نام سے مشہور تھا، ٹانگا چلاتا تھا، بڑا زبردست جوان تھا. وہ لوگوں کے فیصلے کراتا تھا، اور وہ فیصلے کرانے کا مطلب ہوتا ہے چدراہٹ.
وہ چدراہٹ میں ایک دن ٹانگے پہ جا رہا تھا تو اس کو چھریاں مار کے مرڈر کر دیا گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا بڑا جوان تھا, اس نے وہ اپنے باپ کے طرز پہ پہلوانی کا اڈا شروع کیا شالمی چوک میں. وہ ان کا دادا تھا امیر الدین جو بلا ٹرکاں والا, بڑا مشہور ہوا. اس کے بعد بلے نے بھی اپنی چدراہٹ بنانی شروع کی. چدراہٹ بنانے کے بعد وہاں پر ایک قتل ہو گیا امیر الدین تارا. اس میں جو اس نے اپنے بیٹے کے گن مین رکھے ہوئے تھے حنیفہ بابا, جو بعد میں بڑے ٹاپ 10 ہوئے ٹیپو کے ساتھ اس مرڈر میں, وہ بھی شامل تھے. ٹیپو کو اس نے نکلوا لیا, ان دونوں کو پرسو نہیں کیا. بعد میں انہوں نے اپنے بدلے کے لیے اس کو بھی مار دیا. اس کے بعد ٹیپو آ گیا ان کا والد, اس نے بھی اپنی چدراہٹ قائم کی. لاہور میں اسلحہ لے کر تقریباً درجنوں بندوں کے ساتھ نکلنے کا کلچر ٹیپو نے شروع کیا تھا. وہ شالمی چوک میں ایک چدراہٹ تھی, اس چدراہٹ کے چکر میں وہ بھی قتل ہو گیا. اب اس کے بعد بلاج آ گیا. بلاج آہستہ آہستہ ابھی سوشل میڈیا پر نکل رہا تھا اور یہ وہ بھی اسی دشمنی کی بھیٹ چڑھ گیا. اب انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اپنی 4 نسلیں بھی دیکھیں, پچھلی 3 تو ہیں ہی ان کے سامنے, 4 نسلیں بھی دیکھیں تو چاروں نسلیں چدراہٹ میں قتل ہوئی ہیں. تو اب وہ خود بھی ہیں, آگے ان کی ابھی بچے ہیں, ابھی ان دونوں کی تو شادیاں ہونی ہیں, آگے بلاج کے بچے, یا تو پھر انہیں ملک سے باہر رکھیں. اسی طرح جو دوسری پارٹی ہے تیفی بھٹ وغیرہ, ان کا بہنوئی بھی مرڈر ہوا, اور ان کے خلاف پرچے جو ہیں وہ ہوئے. ان کے والد کا بھی, اس میں بھی وہ نکل گئی. یا تو ہمارے قانون میں اتنے نقائص موجود ہے کہ اتنے قتلوں کے باوجود بھی یہ پکڑے نہیں جا رہے, یا ان کی ہر دفعہ جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پھر ان تفتیشیوں کو بھی سوچنا چاہیے, یا پھر وہ رول پلے کریں اگر اب ان کی آپس میں دشمنی ختم کروانے میں, یا ان کے چلان اتنے مضبوط کریں, اس کیسوں کی تفتیش ایسی کریں کہ دونوں کو پھر سزائیں ہوں, کم از کم شہر کا امن نہ خراب ہو. دونوں طرف سے جو قصوروار ہے. میرے والد صاحب نے جب میں کافی بچپن کی بات ہے, اس وقت ہمیں سمجھ بھی نہیں ہوتی تھی بدماشی یا کیا. سلطان رہی اور ان کی فلمیں تو تھیں لیکن ہم اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے. اس وقت بھی یہ چیزیں تھیں کہ ظاہر ہے وہ دیکھتے تھے, آپ دیکھتے تھے کہ گن اور یہ سارا کچھ کلچر ہوتا تھا. تو والد صاحب نے ایک چیز سمجھائی تھی ہمیں بچپن میں ہی, کہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کسی اس طرح قتل و غارت گری میں جو آ جاتے ہیں, یا بدماش کہیں, جو بھی کہیں, گینگس, اور کسی کو طبعی موت مرتے نہیں دیکھا کہ بیمار ہو کے گولیوں سے ہی مرے. ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص اسی طرح دشمنی چل رہی خاندانی, وہ عمر قید کاٹ کر رہا ہو کر بڑھاپے میں باہر آیا, 60 سال کی عمر میں اس نے شادی کی, وہاں مرڈر ہو گیا. پھر اس کے مرڈر کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے. 60 سال کا بندہ اس دنیا سے گیا, دشمنیاں جی وہ آخری بندہ تھا ختم. اچھا اس کا بیٹا پیدا, اس کے بھتیجے نے اس کو اڈاپٹ کر لیا, وہ پھر نئی سرے سے دشمنی وہ چل رہی ہے. اور کیا تھا یہ جو ٹھیکے ہوتے ہیں, اس وقت زیادہ اس طرح سے چلتے تھے, بس سٹینڈ, گاڑیوں کا پارکنگ کا ٹھیکہ, اور یہ اور وہ, اس میں جی وہ کون سا کہاں لے گا, کیا کریں گے, وہاں سے یہ دشمنیاں, اور اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. عجیب و غریب صورتحال. جبکہ یہ پڑھے لکھے, بلاج بھی اور اس کے دونوں بھائی, یہ تو کہتے ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں, اس لحاظ سے بھی یہ ہے کہ دونوں بیرسٹر ہیں. لیکن وہ اب بھائی یاد آتا ہے, اس میں یقیناً ان کا لاس ہے, کوئی شک نہیں, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر جو آپ بات کریں باہر جانے کی, پھر تو ان کو لائف ہی چینج کرنی پڑے گی نا, پھر تو وہ ساری کہانی ختم. دیکھیے وہ ان کا والد قتل ہوا, ان کا دادا قتل ہوا, بھائی قتل ہوا, وہ جس کرب سے گزرے ہیں یہ وہی جانتے ہیں. اور یہ اب انہی پر ہے کہ وہ صلح کرتے ہیں نہیں کرتے. ہم تو لیکن جو اتنے عرصے سے ہم لوگ دشمنیاں دیکھتے آ رہے ہیں, اس میں پھر آگے ان کی فیملیز بھی زد میں آتی نظر آتی ہیں. اور پھر بہت سے لوگ ہیں, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, جو کہ ٹرولنگ کرتے ہیں, اور جو یہاں پہ ہمارے سوشل میڈیا جو یوٹیوبر ہے خیر سے, انہوں نے بہت سے لوگوں کو خراب کر دیا, نئی نسل کو, جو پرانے بدماشوں کے قصے سنا کے, ان کا رہن سہن دکھا کے, کالج لیڈرز کا, انہوں نے اس کو ہیرو بنا دیا. ہم نے دیکھا ٹک ٹاک پر وہ باقاعدہ پیچھے گانے بنے ہوتے ہیں, اور فلاں سنگر کا, اور وہ اسلحہ دکھا رہے ہیں, لہرا رہے ہیں. وہ احسن شاہ کا بھی اس طرح سے تھا, ایسے اس کی بڑی ویڈیوز تھیں, اور بڑا اس میں بڑا گلیمر ہے. تو یہ ہے کہ وہ جو سرد پار گانے والا سنگر تھا, وہ بھی اسی میں مارا گیا تھا, اس طرح کی گینگ وار میں. تو وہ اس طرح جو کہہ لیں کہ یہ جو آگے چل کر ہے نا, یہ کام خراب ہے. اس میں گورنمنٹ کو بھی اب رول پلے کرنا چاہیے. ابھی تو ان پر پابندی لگائیں, جو کہ اس وقت کے جو گینگسٹرس ہیں ان کو ہیرو بنا کے دکھا رہے ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی کریں, ان کی کہانیاں سنا کے نوجوان نسل کو نہ خراب کریں. پھر اگر ان دونوں خاندانوں کی دشمنی چڑھتی ہے, دونوں خاندان جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح بڑے نوجوانوں کے آئیڈیل ہیں. وہ ایک دوسرے کی آگے بڑھنے کی خاطر پہلے فیس بک پہ یا اس کے علاوہ کوئی سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو ٹرولنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اور کہیں آمنے سامنے ہو جائے گا تو پھر وہی خون خراب ہے.
وہ لائف اسٹائل دیکھنا ایک اسپیکٹ ہے، لیکن اس خاندان پر جو گزرتی ہے جب جوان موت ہوتی ہے وہ بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اور عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ماؤں کی گود اجڑ رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں. یہ بھی کہانی کا ایک یہ رخ تو ہے نا جو اصل کرب ہے وہ دکھائیں. وہ تو ایک لائف کا صرف ہے کہ آ رہے ہیں، ڈیرا لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے. جو اس کے بعد جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ، وہ بھی دیکھیں اور اس سے عبرت پکڑیں. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی دشمنی ہے، اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو دشمنی کی وجہ ہی کچھ نہیں ہے. ابھی یہ 4 دن پہلے گوال منڈی میں ایک لڑکا نوجوان قتل ہوا ہے، تقریباً 6 فٹ 7 انچ اس کی ہائٹ تھی، بڑا 22-23 سال عمر تھی اس کی، بڑا ینگ لڑکا خضر نام کا. اس کے اپنا چچا کے ماموں کے بیٹے نے ساتھ رہتے تھے. پہلے ان کے گھورنے پہ آپس میں جھگڑا ہوا، کرتے گھورنے پہ گئے، صرف بیچ میں 2.5 فٹ جگہ کا مسئلہ تھا جہاں سے کوئی سیڑھی نکالنے کا وہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا نہیں نکالنی. انہوں نے گولیاں مار کے وہ اکلوتا بیٹا ماں باپ کا مار دیا. اس کے بعد فرار ہو گئے صرف 2.5 فٹ جگہ کے اوپر. اب وہ جگہ بھی وہیں پہ ہے، وہ لڑکا قبر میں چلا گیا، وہ لوگ فرار ہو گئے. اب 7 گھر ہیں، دونوں خاندان برباد ہو گئے، اور دونوں خاندانوں کی نئی دشمنی شروع ہو گئی ہے. چھوٹی سی بات. یہ اسلحہ اتنی آسانی سے کیسے مل جاتا ہے؟ کیا یہ لائسنس والا ہوتا ہے؟ آسان تو نہیں ہے. میرے اور آپ جیسا بندہ اگر وہ لینا چاہے لائسنس تو پتہ لگتا ہے وہ وزارت داخلہ تک بات جائے گی، کون سا ہے ایک ایک چیز، پھر اس کو رینیو کروانا. کئی دفعہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہ ہو گیا تھا اب نہیں رینیو ہو رہا، ہم سننے میں ملتا ہے. ان کو کیسے مل جاتا ہے؟ کیا آپ بتا رہے ہیں عام گھرانہ لاہور کا فلاں علاقے کا، پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس اسلحہ آ جاتا ہے. یہاں پہ ہماری اتنی ایکسیس آسان ہے نا اسلحے کی کہ آپ کو 3500 روپے سے لے کر اور جہاں تک مرضی آپ چاہیں پستول لے سکتے ہیں. کوئی 9mm اور اس کے علاوہ 30 بور لاہور میں عام آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. آپ کسی دکان پہ چلے جائیں جو کہ آپ کا لائسنس دیکھے گا، لائسنس مانگے گا، وہیں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایجنٹ مل جائے گا، وہ کہے گا جی مل جائے گا آپ کو. جو آپ کو دکان پہ نظر آ رہا ہوگا 35,000 40,000 کا، وہ آپ کو 50,000 میں گھر دے جائے گا. تو وہ یہاں پر ویپن کی ایکسیس بہت آسان ہے. اس شہر کے امن کو خراب کرنے میں بھی سب سے زیادہ ویپن نے رول پلے کیا ہے، اور اس کے لیے کسی نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا. پولیس نے کی ہے اپنی طور پہ ٹرائی، اسلحہ ڈیلر پکڑ لیے، ادھر سے کوئی کھیپ پکڑ لی آتی ہوئی. وہ جس طرح شوٹرز کے خلاف ایک پورا ایک میرے خیال ہے میکینزم بنا کر انہوں نے اس کو ختم کیا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں پولیس کی کارکردگی ہے. اگر اسی طرح ایک سوچ کر بیٹھ کر پوری پلاننگ کر کے کہ یار اس کو بھی کسی طرح سے ختم کیا جائے تو پھر شاید یہ کام ہو سکے. ابھی پولیس پلاننگ تو بڑی اچھی لے کے آ رہی ہے. ایک ریج ہوتی ہے کہ غصہ آ گیا، وہ نہیں آنا چاہیے اس حد تک، کبھی بھی کوئی سوچ میں بھی نہ جائے، لیکن اس کے بعد اس کو مل بھی تو گیا نا. اگر فرض کریے وہ غصے میں تھا، وہ بھی تو دور تھا، لڑائی ہوئی، کسی نے سر پھاڑ دیا، کچھ کر دیا، وہ بھی غلط تھا، غلط، لیکن بچت ہو سکتی تھی. اب تو اگر اتنی آسانی سے مل رہا ہے، کسی بھی غصے میں آیا، کسی نے کوئی بات کر دی، ہاں یار یہ تو ہے، وہ یار ملام ہے، اور شاید 2-4 دن میں اگر اس کو نہ ملے تو اس کا دماغ شاید کچھ ٹھکانے آ چکا ہو، کچھ غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو، تو کئی اس طرح کے حادثات سے یا مطلب قتل و غارت گری سے بچا جا سکے اگر اتنی ایزی ایکسیس نہ ہو تو. دیکھیں پولیس نے اب ایک انیشیٹو تو لیا کہ CCD ایک نئی بنا رہے ہیں. جو کرائم یونٹ تھا ہمارا آرگنائز کرائم یونٹ CIA سب ختم کر دی. اب ایک نیا ڈپارٹمنٹ لانچ ہو رہا ہے CCD. وہ کل اس کی اپروول ہو گئی ہے، ودن 1 or 2 ویکس وہ پراپر لانچ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد پتہ چلے گا کہ پولیس واقعی یہ کرائم کو کنٹرول کرنے میں سنسیئر ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ جس نظریے کے ساتھ آ رہے ہیں وہ بہت بہتر ہے. 17 ہیڈ جو ہینیس کرائم کے وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، علیحدہ فورس بنا رہے ہیں، یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے. یہ سارا جو ویپن کے خلاف، ڈرگس کے خلاف، جو شوٹرز ہیں ان کے خلاف جو اشتہاری ہیں، بھتہ خوری ہے، گینگ ریپ ہے، یہ سارے ہیڈز انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں. ٹھیک، اگر پراپر یہ سنسیئر ہو کر اس پہ کام کریں گے پھر بہت بہتر ہو جائے گا آگے، کیونکہ یہ انٹر لنک ہے آل اوور پنجاب. کیونکہ پہلے تو CIA تھی لاہور میں کام کر رہی تھی، کوئی شیخو پورے کر رہا تھا، یہ انٹر لنک سارا آل اوور دی پنجاب ہے. اگر یہ اپنی فورس جو نئی لانچ کر رہے ہیں اس کے رزلٹس بہت اچھے آنے کی امید ہے. اگر یہ سنسیئر ہو کے چلیں گے، آفیسر صحیح ہوں گے تو. بہت شکریہ نعمان بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ صلح کی کوشش ہو رہی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں افسران بیچ میں ہے، کوئی نہ کوئی ایسا شخص شاید ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ اس معاملے کو کسی طرح حل کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ جس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو دے دی جائے اور معاملہ شاید ختم ہو. دونوں پارٹیز کو لگے کہ ہاں جی جس کی جو سزا بنتی تھی ادھر سے مل گئی ہے، ہماری طرف سے بھی سزا ہو گئی جس کو جو بنتی تھی، اور پھر یہ کہانی یہاں ختم ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.